ملک و قوم کی خوشحالی اور معاشی استحکام میں تجارت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تجارت، بزنس، معاشیات، مال و متاع، یہ موضوع ہمیشہ سے سب کے لیے اہمیت و دلچسپی کا حامل رہا ہے۔ آج امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک جیسے برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی اور جرمنی نیز ایشیا میں چین اور جاپان تجارت ہی کے سبب دنیا بھر میں چھائے ہوئے ہیں۔ تجارت کی وجہ سے صنعت و حرفت، معاشیات، اکنامک سائنس، ٹیکنالوجی اور سیاست وغیرہ کے میدان میں بھی انقلاب رونما ہو رہے ہیں۔ معاشیات کی غرض سے اپنے آپ کو مستحکم و امپاور کرنے کے لیے اس دھرتی نے صدیوں سے جنگ و جدال سے خون کی ندیوں کو بہتا ہوا دیکھا ہے۔ تجارت کی غرض سے مسلمان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں پہنچے اور تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا زبردست کارنامہ انجام دیا۔ دور خلافت کی فتوحات میں غلبہ اسلام کے ساتھ بیت المال کو بے پناہ فائدہ پہنچایا۔ پھر شہادت عثمان غنی ہوئی اور فتنوں کا دور شروع ہوا۔ شہادت مولا علی کے بعد کرب و بلا کے اندوہناک واقعے اور شام کے بازاروں سے گزرتا ہوا یہ دور عمر بن عبدالعزیز پر ذرا تھم گیا۔ اسلام کے پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ لینے والے کو بڑی مشکل سے ڈھونڈا جاتا اور کوئی زکوٰۃ لینے والا پوری خلافت میں نہیں پایا جاتا۔ پھر دنیا کے ایک سمت سب سے بڑی سنی اسٹیٹ آٹومن امپائر عثمان بن ارطغرل غازی کی سلطنت عثمانیہ ترکیہ کا دورہ ہوا، تو دوسری سمت مغل امپائر سلطنت مغلیہ نے اپنی بادشاہت سے اسلامی ریاستوں میں مسلمانوں کو مستحکم کیا، جو اغیار کو ایک نظر نہ پایا۔ انگریزوں، یہودیوں اور یورپین ممالک کی سازشوں سے بھننے والے جالوں میں ترک عثمانی سلطنت اور مغل سلطنت پھنستی چلی گئی۔ خلافت عثمانیہ جب تک قائم تھی، دنیا بھر میں مسلمانوں کا ایک سیاسی وقار و دبدبہ تھا۔ اس کے خاتمے کے بعد مسلم مملکتیں ٹوٹے ہوئے ہار کی موتیوں کی طرح بکھر کر رہ گئیں اور ایک بار پھر مسلمان مغلوب ہو گئے اور کافروں کے زیر تسلط زندگی گزارنے لگے۔ کسی ریاست کی معیشت کو دو مسئلوں کے درپیش ہونے پر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اول کسی جنگ کے پیش نظر اور دوم کسی عالمی وبا کے پھوٹ پڑنے پر۔ معاشیات سے متعلق قرآن و حدیث میں موجود مختلف موضوعات پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ عہد صحابہ کرام کے بعد سے فقہائے کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد شیبانی، ابن خلدون، ابو عبید قاسم بن سلام، امام غزالی اور ابن عابدین شامی وغیرہ کے باغیچے موجود ہیں۔ وہیں ہندوستان کے شہر بریلی کے قصبے سوداگران کی رضا مسجد سے متصل ایک گھر سے علم معاشیات کی خوشبو مہکی اور احمد رضا خان بریلوی ماہر معاشیات، گریٹ اکنامسٹ بن کر سامنے آیا۔ صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، کشتی اسلام کا سب ناخدا کہنے لگے۔ آئیے انجمن ضیاء طیبہ آپ کو احمد رضا بریلوی دی گریٹ اکنامسٹ کی اقتصادیات و معاشیات پر موجود تحقیقات و دستاویزات کی جھلک دکھائے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے سب سے پہلے 1298 مطابق 1881 میں یعنی صرف 25 سال کی عمر میں بزنس ایتھکس پر تجارتی معاملات میں مسلمانوں کو حرام مال سے تجارت و معاملات کرنے اور اس کے نقصانات پر ایک تصنیف احکام الاحکام تحریر فرمائی، جو اب تک غیر مطبوعہ ہے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1302 ہجری مطابق 1885 عیسوی یعنی 30 سال کی عمر میں ٹھیکیداری کانٹریکٹ کے شرعی معاملات کا جائزہ لیا اور اجود القرا لمن یطلب الصحہ تحریر فرمائی، جس میں امام احمد رضا نے زمیندار اور کاشتکار کے مابین کانٹریکٹ کے معاملات پر کلام کیا اور ٹھیکے کے جائز و حرام کی صورتوں کو واضح کیا اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے متبادلات بھی پیش کیے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1306 ہجری میں ہندوستان دارالحرب یا دارالاسلام کی بحث پر اعلام العالم بأن ہندوستان دارالاسلام تحریر فرمائی، جس میں سود انٹرسٹ کو حلال کرنے کی کوشش میں بعض نام نہاد علماء نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ احمد رضا بریلوی نے دلائل شریعہ سے فقط صرف یہ ثابت نہیں کیا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں، بلکہ سود کے جائز متبادل نظام کی طرف رہنمائی بھی فرمائی۔
احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ جس نے 1308 ہجری مطابق 1890 عیسوی میں کسی شے کی تملیک، تحفہ اور ہبہ کرنے کے معاملات و مسائل اور ان کے احکامات کی بحث پر فتح الملیک فی حکم تملیک تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ جس نے 1309 ہجری مطابق 1891 میں معراج النبی کے دن گولڈ اینڈ سلور، سونے اور چاندی کے استعمال اور مرد کے جائز و حرام پر تحقیق انیق الطیب الوجیز تحریر فرمائی، جس میں وہ 15 انواع شمار کی جن میں سونے اور چاندی کا استعمال مرد کو بھی جائز ہے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ جس نے 1311 ہجری مطابق 1894 عیسوی ماہ سیام میں منی آرڈر کی فیس کو سود قرار دیے جانے پر اس کی نفی اور رد میں ایک کتاب المنی والدرر لمن عمد منی آرڈر تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ جس نے 1312 ہجری مطابق 1894 میں قحط زدہ فیمن اسٹریمن علاقے اور کسی وبا پینڈیمک کے پھوٹ پڑنے پر اس سے نمٹنے کے علاج سے متعلق تصنیف راد القحط الوبا تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی نے اپنی اس تحریر میں مشترکہ طور پر مسلمان محلداروں کے صدقہ و خیرات، ہبہ اور عطیہ کا شوق دلانے اور خصوصاً اس وقت جب کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے یا قحط پڑ جائے تو لوگ حسب استطاعت قحط زدگان کو کھانا کھلائیں، بشرط یہ کہ مسلمان اس عمل میں نیک نیتی اور حلال مال سے شریک ہوں۔ احسان جتلانا اور لوگوں کو ستانا مقصود نہ ہو اور غمخواری کے ذریعے وبا کو لوٹا دینے پر سیر حاصل کلام فرمایا۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ جس نے 1318 ہجری مطابق 1900 عیسوی میں اسلامی ریاستوں میں زمینوں کے محصول ٹیکس کے حوالے سے افصح البیان فی حکم مزرعی ہندوستان تحریر فرمائی، جس میں ہندوستان کی زمینوں اور پیداوار سے حاصل کیے جانے والے شرعی وظیفے ٹیکس پر تحقیق و بحث کی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ جس نے 1318 ہجری مطابق 1900 عیسوی میں روپیہ کمانا، ارننگ، کب فرض کب حرام کب مکروہ اور سوال کرنا کسی سے مانگنا، بیگنگ کب جائز اور کب ناجائز کے احکام پر ایک کتاب خیر الاعمال فی حکم الکسب والسؤال تحریر فرمائی، جو کہ حد درجہ ٹیکنیکل ہونے کے سبب خالص علمی گفتگو کے انداز میں لکھی گئی۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ جس نے 1318 ہجری مطابق 1901 عیسوی میں مسجد کی چیز کو فروخت کرنے کے بارے میں التحریر الجید فی بیع حق المسجد تحریر فرمائی، جس میں مسجد کی زمین، عمارت، حالات، مصلی، قندیل اور درخت کے پھل وغیرہ پر احکامات تحریر فرمائے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ جس نے 1323 ہجری مطابق 1905 عیسوی میں شادیوں کے بعض رسوم پر بے جا اخراجات ایکسپنسز اور صحرا بندی، بندوقیں چھوڑنا، گانے باجے وغیرہ جیسی خرافات اور جائز رسوم کی تفصیلی بیان پر ہادی الناس فی اشیاء من رسوم الاعراض تحریر فرمائی، جس میں فرمایا کہ شادی میں یہ حرکتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس میں ہرگز شریک نہ ہوں، اور اگر دانستہ شریک ہو گئے تو جس وقت اس قسم کی باتیں شروع ہوں تو سب مسلمان مرد عورتوں پر لازم ہے کہ فوراً اس وقت اٹھ جائیں۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات دی گریٹ اکنامسٹ جس نے 1324 ہجری مطابق 1906 عیسوی میں اپنے دوسرے سفر حج پر مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران مکہ کی سرد راتوں میں ایک دن اور کچھ گھنٹوں میں کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم کتاب تحریر فرمائی۔ یہ حنفی امام شیخ عبداللہ میرداد بن شیخ الخطبہ شیخ احمد ابو الخیر رحمہ اللہ تعالی نے کرنسی نوٹ سے متعلق 12 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس وقت عرب میں نوٹ ایک نئی چیز تھی اور فقہائے کرام اس سے متعلق احکام کے بارے میں پریشان تھے۔ محقق اسلام کی یہ تصنیف اسلامی نظام کے نفاذ اور اقتصادی نظام نیز بینکوں کو سود کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس تصنیف میں مفکر اسلام نے اس طرح کے کئی طریقے بتائے کہ مسلمان اپنے روپیے پر کسی مسلمان سے زیادہ لے اور وہ سود بھی نہ ہو۔ حالت سفر میں فقط اپنے ہم عصر محقق علامہ شاہ ارشاد حسین رامپوری علیہ رحمہ کے ایک تحقیقی فتوے کو بنیاد بناتے ہوئے آپ نے اس کتاب میں کچھ ایسی تحقیقات پیش کی جن سے مکہ مکرمہ کے جلیل القدر علماء و مفتیان کرام بے حد مسرور ہوئے۔ حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ،
جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو۔ احمد رضا بریلوی، عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1329 ہجری مطابق 1911 عیسوی میں کرنسی نوٹ ہی کے مسئلے میں دیوبند مکتبہ فکر کے عالم عبدالرشید گنگوہی کے اختلاف پر الذیل المنوط لرسالۃ النوط تحریر فرمائی، جس میں 120 دلائل سے شبہات کو دفع فرمایا۔ احمد رضا بریلوی، عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1331 ہجری مطابق 1913 عیسوی میں ترک سلطنت عثمانیہ کی زبوں حالی اور مالی امداد کرنے پر تدبیر فلاح و نجات و اصلاح تحریر فرمائی، جس میں 4 انقلابی نکات سے مسلمانوں کو تنزلی سے ترقی پر گامزن کرنے کے بارے میں دی گریٹ اکنامیکل ایجنڈا پیش کیا اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی تجربات و علم کی روشنی میں تجاویز و آراء تحریر فرمائی، جو آج ہماری اس ڈاکیومنٹری کا اہم جز ہے، جس پر آگے مزید سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ احمد رضا بریلوی، عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے 1336 ہجری مطابق 1918 عیسوی میں اجارے کی ایک مخصوص صورت خلو کی تعریف اور اس کے شرعی حکم کے بیان میں جوال العلو لتبین الخلو تحریر فرمائی۔ احمد رضا بریلوی، عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے ضخیم جہازی سائز کے فتاوی العطایہ النبویہ فی الفتاوی الردویہ میں خرید و فروخت، اجارہ، شرکت، مداربت، کرایہ، وراثت، بیع، سود اور زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق پوچھے گئے سوالات و دقیق مسئلوں پر جا بجا تحقیق انیق فرمائی اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں تجارت کے حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے قوم و ملت کو باخبر رکھا۔ ایک عنوان سو حوالے سے ثابت باتیں ہیں، منکر کا سر اعلیٰ حضرت تصانیف بار شتر سے زیادہ ہو تعریف، کیا مختصر اعلیٰ حضرت۔ اے امام احمد رضا، آپ نے معاشیات اور اس سے متعلق امور پر اتنا کچھ لکھا، آپ نے پیسوں اور دنیاوی مال و متاع کے ان معاملات کو اہمیت کیوں دی؟ کیا آپ کو ان سب سے خاصا شغف ہے؟ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں سونا چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے ہیں؟ ایک اور مقام پر دنیا کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں، دنیا سجن مومن ہے، سجن مومن ہے، سجن مومن میں اتنا آرام مل رہا ہے، محض فضل نہیں۔ دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گھاٹ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بالی ہے۔ بعض حضرات نے آپ سے ناواقفی میں پوچھ لیا کہ فتویٰ پر فیس کیا ہوگی؟ جواباً تحریر فرمایا، یہاں بحمد اللہ تعالی فتویٰ پر کوئی فیس نہیں لی جاتی، کبھی ایک پیسہ نہ لیا اور نہ لیا جائے گا۔ بعونہ تعالی ولہ الحمد، معلوم نہیں کون لوگ ایسے پست ہمت ہیں جنہوں نے یہ سیغہ کسب کا اختیار کر رکھا ہے، جس کے باعث دور دور کے ناواقف مسلمان کئی بار پوچھ چکے ہیں کہ فیس کیا ہوگی۔ وطن عزیز پاکستان کے شہر راولپنڈی سے ایک سائل نے بارہا مسائل پوچھے اور ہر بار انہوں نے اجرت و قیمت کی بات کی۔ اب غیرت مند احمد رضا بریلوی کے قلم کے تیور تو ذرا دیکھیے، لکھتے ہیں، قیمت کاغذ کی نسبت پہلے آپ کو لکھ دیا گیا کہ یہاں فتویٰ اللہ کے لیے دیا جاتا ہے، بیجا نہیں لیا جاتا، آئندہ کبھی یہ الفاظ نہ لکھیے۔ خوددار امام احمد رضا بریلوی خود اپنے عمل کے ساتھ اپنے احباب کو بھی اس طرح ہدایت و تاکید فرماتے۔ احمد رضا بریلوی کے نجی پرائیویٹ خطوط اور دیگر سوشل ایکٹیویٹیز سے پتہ چلتا ہے کہ احمد رضا بریلوی ہم مسلمانوں کے درد مند اور غمخوار مددگار ہمدرد تھے۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں بھی جائیداد کی چوتھائی آمدنی مصرف خیر میں رکھی۔ مفلس غریب نانے جوی کو ترستے تھے، نعمت کھلانے والی وصیت رضا کی ہے۔
لوگ آپ سے فقط فتوے کے مسائل ہی نہیں پوچھتے بلکہ اپنے دیگر زندگی کے اہم معاملات اور حالات حاضرہ پر بھی سوال اور مشورہ بھی کرتے۔ احمد رضا بریلوی کا ایک خلیفہ ظفر الدین بہاری، جو مصنف، محقق، مدقق، مناظر، منتظم، ماہر حیت و فلکیات، جسے ملک العلماء کے لقب سے جانا جاتا، اور کلکتہ کے حاجی منشی لال محمد خان، جو محسن اہل سنت، اشاعتی و تنظیم امور میں پیش رہنے والا نام۔ ان کے تذکرے میں امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی کا جماعتی درد اور ملی کرب دیکھیے کہ ملک العلماء کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں، افسوس کہ ادھر نہ مدرس، نہ واعظ، نہ ہمت والے مالدار، ایک ظفر الدین کدھر جائیں اور ایک لال خان کیا کیا بنائے۔ صرف یہی نہیں، احمد رضا بریلوی دوسرے اداروں کے لیے معاونت و تعاون کی اپیلیں بھی کرتے۔ امام عشق و محبت ہم مسلمانوں کی بدحالی کو دیکھ کر اڑتے رہتے۔ اپنے ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ سنیوں کی عام حالت یہ ہو رہی ہے کہ جن کے پاس مال ہے انہیں دین کا کم خیال ہے، اور جنہیں دین سے غرض ہے افلاس کا مرض ہے۔ کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ احمد رضا بریلوی مسلمانوں کو بیدار و معاشی استحکام کے لیے ہوشیار و خبردار رکھتے اور ڈھارس دیتے، مشرکین سے اتحاد توڑو، مرتدین کا ساتھ چھوڑو کہ محمد الرسول اللہ کا دامن پاک تمہیں سائے میں لے، دنیا ملے نہ ملے دین تو ان کے صدقے میں ملے۔ مفکر اسلام نے انتباہ فرمایا کہ قرآنی ارشاد کے مطابق کافر و مشرک، یہود و نصارہ، آتش پرست و ستارہ پرست سب ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اے امام احمد رضا، یہ بھی رہنمائی فرمائیے کہ ہم مسلمان اپنے دشمن سے کیسے بچیں۔ دردمند احمد رضا نے دشمن کی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تلقین کی کہ دشمن اپنے دشمن کے لیے 3 باتیں چاہتا ہے۔ اول، اس کی موت کہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ دوم، یہ نہ ہو تو اس کی جلا وطنی کہ اپنے پاس نہ رہے۔ سوم، یہ بھی نہ ہو سکے تو آخری درجہ اس کی بے پری کہ عاجز بن کر رہے۔ مخالف کے یہ 3 درجے مسلمانوں پر دشمنان اسلام نے طے کر دیے اور ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، خیر خواہی ہی سمجھے جاتے ہیں۔ احمد رضا بریلوی کی ان باتوں کو ذرا غور سے سمجھیں کہ کتنی سچائی ہے اس میں۔ دشمنان اسلام نے ہم مسلمانوں کو ہمیشہ اپنا دشمن ہی جانا، مگر ہم نے اس دشمن سے اتحاد کیا، ہاتھ ملایا، بدلے میں سودو، بوسنیا، سربیا، کروشیا، کشمیر، فلسطین، چیچنیا، عراق، افغانستان، لبنان، شام، برما اور چین و ہندوستان وغیرہ میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، نیٹو، اسرائیل، روس اور چین وغیرہ نے معاشی استحکام سے مسلمانوں کو لاچار کر دیا ہے۔ ہم صرف ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کا مجسمہ بنے دیکھتے رہے۔ ناظرین کرام، بریلی کے اس خانوادے نے مغلوں کے زوال کے ساتھ ساتھ 3 بڑی جنگوں کو دنیا میں تباہی مچاتے دیکھا، جبکہ عرصہ دراز سے انگریزوں کے زیر تسلط ریاست میں اپنی نسل کو دینی ماحول میں پروان چڑھایا۔ احمد رضا بریلوی کی پیدائش 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے ٹھیک 6 ماہ قبل ہوئی۔ اس انقلابی و آفاقی جنگ آزادی کے ایام کے ساتھ ساتھ احمد رضا بریلوی نے اپنے بچپن سے لڑکپن اور پھر نوجوانی کے ادوار کو یوں پایا کہ 1862 عیسوی میں مغل سلطنت کا آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے بجھ گیا۔ احمد رضا بریلوی اپنی نوجوانی کے 13ویں سال میں جب داخل ہوئے تو ایک طرف علم کی دہلیز کو عبور کرتے ہوئے دستار فضیلت کا صحرا اپنے سر سجا چکے تھے، تو دوسری جانب 1871 عیسوی فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم کی بو پھیلنا شروع ہو چکی تھی کہ جب جرمنی اور فرانس کی چپکلش نے اطراف کی سلطنتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 13 سال کی عمر میں بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا نے جب مسند افتاء کو جہاں دیکھنا شروع کیا تو وہیں دنیا میں ہونے والے واقعات پر بھی گہری نظر رکھی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب علماء بر صغیر نے چھاپے کھانے، پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع کیا اور احمد رضا بریلوی کی کتابوں کی اشاعت کا آغاز ہوا۔ یوں احمد رضا بریلوی کے قلم سے جاری فتاوی و تصانیف میں دنیا کی جانب مسلمانوں کو پیش معاشی و اقتصادی اور سیاسی مسائل پر پر اثر اور مفید تحریری دستاویز قابل قدر ہیں۔ انہی برسوں میں 3 بڑے مہلک جنگی ہتھیار ایجاد ہوئے، یعنی ٹینک، آبدوز اور کیمیاوی زہریلی گیسیں۔ چونکہ اس پہلی عالمی جنگ کا آغاز جولائی 1914 عیسوی میں ہوا، جبکہ اس سے قبل 1908 عیسوی سے اس جنگ کی سازشوں سے کئی ریاستوں کے ٹکڑے ہو چکے تھے اور کہیں پر قبضے، گویا پوری دنیا کو اس آتش و آہن کی بھٹی میں کودنا پڑا، اور ان تینوں ہتھیاروں سے دنیا میں ایک بڑی تباہی مچی۔ تقریباً 1 کروڑ ہلاکتیں ہوئیں، 2 کروڑ افراد زخمی ہوئے، جبکہ ان میں 10 لاکھ مقبوضہ بر صغیر پاک و ہند کے
مسلمان، ہندو اور سکھ شامل ہیں۔ جب 1918 میں اس جنگ کا خاتمہ ہوا تو امریکہ کے علاوہ تمام اقوام کی شوکت و عمارت کا فلک بوس محل دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ برطانیہ دیوالیہ ہو گیا، فرانس زخم، روس اور جرمنی انقلاب کی دہلیز پر کھڑے تھے، آسٹریا اور ہنگری کی عظیم سلطنتیں ختم ہو گئی تھی، ترک خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، افریقہ میں سلطنت ترکیہ کے صوبوں پر اتحادی قابض ہو چکے تھے، اٹلی بدحواس و مضطرب تھا اور عرب ممالک چھوٹی چھوٹی حد بندیوں میں مختلف آزاد مملکتوں میں بٹ چکے تھے، اور یورپ کے باقی سارے ممالک اس جنگ کے طوفانی اور آتشی تھپیڑوں کی وجہ سے راکھ کا ڈھیر تھے۔ ترک عثمانی سلطنت کے معاشی وسائل 1912 اور 1913 کی بلقان جنگ کی لاگت سے ختم ہو گئے تھے، جس پر چند ممالک نے مالی امداد کی پیشکش کی۔ پھر امداد کا یہ کچکول بر صغیر کے شہروں میں بھی گھوما اور کلکتہ میں ایک درد مند چودھری حاجی لال محمد کے پاس پہنچا، جس پر چودھری صاحب نے بریلی میں موجود ماہر معاشیات امام احمد رضا سے رجوع و مشورہ کیا اور ترک کی امداد سے متعلق رائے طلب کی، جس کے جواب میں اسلام کے اس مجدد کا قلم حرکت میں آیا اور صدیوں تک مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والے سنہری حروف بصورت نکات کرتاس پر رقم ہوئے۔ یہ مختصر ترین نقشہ کھینچنے کا مقصد یہ سمجھانا مقصود ہے کہ احمد رضا بریلوی دنیا کے اطراف و اکناف کی باریک بینی اور سیاست سے کس قدر آشنا تھے۔ موجودہ حالات، کرونا وائرس اور اس کے پیش نظر دنیا بھر میں کیے گئے لاک ڈاؤن اور قرنطینہ کے ماحول نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آئیے ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی سے پوچھتے ہیں کہ آج ہم معاشی بحران سے کیسے باہر نکلیں، کیسے ملت اسلامیہ کی اخلاقی، معاشی، تعلیمی اور سیاسی فلاح و بہبود ہو۔ ضیاء طیبہ اپنی تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سب سے پہلے 19ویں صدی میں مسلمانوں کو معاشی منصوبہ دینے والا یہ گریٹ اکنامسٹ احمد رضا بریلوی ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے 1913 عیسوی موسم بہار کے آغاز میں حاجی لال محمد خان کی جانب سے ترکوں کی امداد پر پوچھے گئے سوال پر اس ماہر معاشیات نے مسلمانوں کو ایک بہترین معاشی و فلاح و بہبود کا منصوبہ گریٹ اکنامیکل ایجنڈا لکھ کر دیا، جو آج 100 سال بعد بھی تازہ دم اور کارآمد ہے۔ اس منصوبے میں درج کیے گئے فارمولے کے الفاظ آج بھی ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ آؤ بدحالی کو خوشحالی میں بدلو، اور ہم نے یہ 100 سال جیسی بھی قسم پرسی میں گزار تو دیے، لیکن احمد رضا کی تحریروں کو پڑھنا اور اس پر غور و فکر اور عمل کرنا گوارا نہیں کیا، بس لنگر رضویہ سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ فقیر کو یہ کہنے دیجئے کہ احمد رضا نام ہی ایک ایسی سونے کی چڑیا کا ہے کہ جس کو جس بھی رخ سے بیچو گے تو کبھی بھوکے نہیں سو گے۔ واہ اے احمد رضا، تیرے نام کا بھی کیا کہنا کہ تیرے نام اور خدمات پر تو اہل سنت جان چھڑکتے نظر آتے ہیں، اور تیری شخصیت کی سحر ترازی میں وہ اس طرح گم ہے کہ تیرے افکار و تعلیمات کی انگلی ان کے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے۔ وہ مسلک اعلی حضرت کے نام پر دیوانہ وار ٹوٹے پڑ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ آخر مسلک اعلی حضرت کیا ہے۔ فی زمانہ سنیت کی بس یہی پہچان ہے، سکہ رائج وقت کا ہے مسلک احمد رضا۔ دور امام احمد رضا کا جائزہ لیا جائے تو بر صغیر میں علم اقتصادیات کا مطالعہ عام نہیں تھا۔ 1913 عیسوی میں احمد رضا بریلوی کے دیے گئے نظریے کو اس وقت فراموش کر دینے کی وجہ سے شہرت نہ مل سکی اور وہ پس پش چلا گیا، تو اوروں نے بھی نئے نظریے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ پھر احمد رضا بریلوی کے بتائے گئے نظریے و منصوبے کے 23 سال بعد 1936 عیسوی میں ایک انگریز ماہر اقتصادیات جے ایم کینیز نے اپنے مشہور زمانہ نظریہ روزگار و آمدنی پیش کیا، جس پر ان کی خدمات کے صلے میں تاج برطانیہ نے لارڈ کے خطاب سے نوازا، جو کسی بھی انگریز کے لیے باعث افتخار و اعلیٰ ترین خطاب ہے۔ سارا کریڈٹ کینیز کو جاتا ہے اور ہم اپنے گریٹ ریسرچ اسکالر کے ارشادات سے قطعاً بے خبر۔ مغربی ماہرین معاشیات کو داد دیتے ہیں، قسمت کی ستم ظریفی کو ہم کیا نام دیں گے، خوان نعمت ہمارے سامنے لگا ہوا ہے، لیکن ہماری نگاہیں مغرب کی ڈنر ٹیبل پر لگی ہوئی ہے۔ ہم سنیوں کو کاش ہو ادراک آج بھی، کیا کیا تقاضا کرتی محبت رضا کی ہے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نہایت عام فہم زبان میں بھاری بھرکم معاشی اصطلاحوں کے بغیر تقریباً وہی تمام باتیں کہی ہیں جو کینیز کے نظریے میں ملتی ہیں۔ اے امام احمد رضا، ضیاء طیبہ آپ کی باتوں پر عمل کرنے کو تیار ہے، بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مفکر اسلام فرماتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ عز و جل نے تو مسلمانوں کے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں کے جان اور مال خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، مگر ہم ہیں کہ وہاں مسلمانوں پر کیا کچھ گزر رہی ہے۔ یہاں وہی جلسے، وہی رنگ، وہی تھیٹر، وہی امنگ، وہی تماشے، وہی بازیاں، وہی غفلتیں، وہی فضول خرچیاں، ایک بات کی بھی کمی نہیں۔ اور مظلوم اسلام کی مدد کے لیے جو کچھ جوش دکھا رہے ہیں آسمان سے بھی اونچے ہیں، اور جو اصل کاروائی ہو رہی ہے زمین کی تہ میں ہے، پھر کس بات کی امید کی جائے؟ اے امام احمد رضا، ہم اپنوں کی مدد کی غرض سے اور ہمدردی میں کیا اغیار کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں؟ فرمایا، بڑی ہمدردی تو یہ نکالی کہ یورپ کے مال کا بائیکاٹ ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا، نہ ہرگز مسلمانوں کے حق میں کچھ نافع پاتا ہوں۔ اول تو یہ بھی کہنے ہی کے الفاظ ہیں، نہ اس پر اتفاق کریں گے نہ ہرگز اس کو نبھائیں گے۔ اس عہد کے پہلے توڑنے والے جینٹل مین حضرات ہوں گے جن کی گزر بغیر یورپین اشیاء کے نہیں۔ یہ تو سارا یورپ ہے، پہلے صرف اٹلی کا بائیکاٹ ہوا تھا، اس پر کتنوں نے عمل کیا اور کتنے دن نبھا، پھر اس سے یورپ کو ضرر بھی کتنا، اور ہو بھی تو کیا فائدہ کہ وہ 100 ترکیبوں سے اس سے 10 گنا ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرر رسانی کا ارادہ صرف وہی مثل ہے کہ کمزور اور پٹنے کی نشانی۔ پھر درد مند احمد رضا تلقین و نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ مسلمان اپنی سلامت روی پر قائم رہیں، کسی شریر قوم کی چال نہ سیکھیں، اپنے اوپر مفت کی بدگمانی کا موقع نہ دیں۔ اے امام احمد رضا، پھر ہم اپنی حالت کیسے بدلیں؟ فرماتے ہیں، ہاں اپنی حالت سنبھالنا چاہتے ہیں؟ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا پہلا فارمولہ، بھی استثناء ان معدود باتوں کے جن میں حکومت کی دست اندازی ہو، اپنے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے، اپنے سب مقدمات اپنے آپ فیصل کرتے۔ یہ کروڑوں روپے جو اسٹامپ اور وکالت میں گھسے جاتے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو گئے اور ہوئے جاتے ہیں، محفوظ رہتے۔ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا دوسرا فارمولہ، اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدتے کہ گھر کا نفع گھر ہی میں رہتا، اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیتے کہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے محتاج نہ رہتے۔ یہ نہ ہوتا کہ یورپ و امریکہ والے چھٹانگ بھر تانبا کچھ صنائی گھڑند کر کے گھڑی وغیرہ نام رکھ کر آپ کو دے جائیں اور اس کے بدلے پاؤ بھر چاندی آپ سے لے جائیں۔ زندگی عزت کی مسلم ہند میں چاہے اگر، تو یہ لازم ہے کہ سودا جب بھی لے مسلم سے لے۔ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا تیسرا فارمولہ، بمبئی، کلکتہ، رنگوں، مدراس، حیدرآباد وغیرہ کے تونگر مسلمان اپنے بھائی مسلمانوں کے لیے بینک کھولتے۔ سود شرع حرام قطعی فرمایا ہے، مگر اور 100 طریقے نفع لینے کے حلال فرمائے ہیں جن کا بیان کتب فقہ میں مفصل ہے، اور اس کا ایک نہایت آسان طریقہ کفل الفقیہ الفاہم میں چھپ چکا ہے۔ ان جائز طریقوں پر بھی نفع لیتے کہ انہیں بھی فائدہ پہنچتا اور ان کے بھائیوں کی بھی حاجت بر آتی، اور آئے دن جو مسلمانوں کی جائیدادیں بنیوں کی نظر ہوئی چلی جاتی ہیں ان سے بھی محفوظ رہتے۔ اگر بنیوں کی جائیداد ہی لی جاتی، مسلمان ہی کے پاس رہتی، یہ تو نہ ہوتا کہ مسلمان ننگے اور بنیے چنگے۔ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا چوتھا فارمولہ، سب سے زیادہ اہم، سب کی جان، سب کی اصل اعظم، وہ دین متین تھا جس کی رسی مضبوطی سے تھامنے نے اگلوں کو ان مدراج عالیہ پر پہنچایا، 4 دانگ عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بٹھایا، نان شبینہ کے محتاجوں کو بلند تاجوں کا مالک بنایا، اور اسی کے چھوڑنے نے پشنوں کو یوں چاہے ذلت میں گرایا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ دین متین علم دین کے دامن سے وابستہ ہے، علم دین سیکھنا پھر اس پر عمل کرنا اپنی دونوں جہاں کی زندگی چاہتے، وہ انہیں بتا دیتا، اندھو جسے ترقی سمجھ رہے ہو سخت تنزل ہے، جسے عزت جانتے ہو اشد ذلت ہے۔ پھر فرماتے ہیں، مسلمان اگر یہ 4 باتیں اختیار کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آج ان کی حالت سنبھل جاتی ہے۔ اے امام احمد رضا، انشاءاللہ العزیز ضیاء طیبہ یہ 4 باتوں پر عمل کرنے اور امپلیمنٹ کرنے کی طرف ضرور قدم اٹھائے گی۔ احمد رضا بریلوی ان 4 باتوں کے برعکس ہونے والے عمل کی جانب بھی توجہ مبذول کرواتے ہیں، اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر حاصل کیا
جب کوئی اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، عمل کی حالت ملاحظہ ہو۔ اول پر تو یہ عمل ہے کہ گھر کے فیصلے میں اپنے دعوے سے کچھ بھی کمی ہو تو منظور نہیں، اور کچہری جا کر اگرچہ گھر کی بھی جائے ٹھنڈے دل سے پسند۔ کیا آپ ان حالتوں کو بدل سکتے ہیں؟ فہل انتم منتہون۔ دوم کی کیفیت کہ اول تو خاندانی لوگ حرفت و تجارت کو عیب سمجھتے ہیں اور ذلت کی نوکریاں کرنے، ٹھوکریں کھانے، حرام کام کرنے، حرام مال کھانے کو فقر و عزت، اور جو تجارت کریں بھی تو خریداروں کو اتنا حس نہیں کہ اپنی ہی قوم سے خریدیں، اگرچہ پیسہ زائد صحیح کہ نفع ہے تو اپنے ہی بھائی کا ہے۔ اہل یورپ کو دیکھا ہے کہ دیسی مال اگرچہ ولایتی کی مثل اور اس سے ارزاں بھی ہو تو ہرگز نہ لیں گے اور ولایتی گراں خرید لیں گے۔ ادھر بیچنے والوں کی یہ حالت کہ ہندو آنا روپیہ نفع لے، مسلمان صاحب چونی سے کم پر راضی نہیں، اور پھر لطف یہ کہ مال بھی اس سے ہلکا بلکہ خراب۔ ہندو تجارت کے اصول جانتا ہے کہ جتنا تھوڑا نفع رکھے اتنا ہی زیادہ ملتا ہے، اور مسلمان صاحب چاہتے ہیں کہ سارا نفع ایک ہی خریدار سے وصول کر لیں۔ ناچار خریدنے والے مجبور ہو کر ہندو سے خریدتے ہیں۔ کیا تم یہ عادتیں چھوڑ سکتے ہو؟ فہل انتم منتہون۔ سوم کی یہ حالت کہ اکثر امرا کو اپنے ناجائز عیش سے کام ہے، ناچ رنگ وغیرہ بے حیائی یا بےہودگی کے کاموں میں ہزاروں لاکھوں اڑا دیں۔ وہ ناموری ہے، ریاست ہے، اور مرتے بھائی کی جان بچانے کو ایک خفیف رقم دینا ناگوار۔ اور جنہوں نے بنیوں سے سیکھ کر لین دین شروع کیا وہ جائز نفع کی طرف توجہ کیوں کریں؟ دین سے کیا کام؟ اللہ اور رسول کے احکام سے کیا غرض؟ ختنہ نے انہیں مسلمان کیا اور گائے کے گوشت نے مسلمانی قائم رکھی، اس سے زائد کی کیا ضرورت ہے؟ نہ انہیں مرنا ہے، نہ اللہ وحدہ قہار کے حضور جانا، نہ اعمال کا حساب دینا۔ نہ چار حاجت مند بنیوں کے ہتھے چڑھتے ہیں اور جائیدادیں ان کی نظر کر بیٹھتے ہیں۔ چاہرم کا حال نہ گفتہ بھی ہے کہ انٹر پاس کو رزاق کے مطلق سمجھا ہے۔ وہاں نوکری میں عمر کی شرط، پاس کی شرط، پھر پڑھائی وہ مفید کہ عمر بھر کام نہ آئے، نہ اس نوکری میں اس کی حاجت پڑے۔ اپنی ابتدائی عمر کہ وہی تعلیم کا زمانہ ہے یوں گوائی۔ اب پاس ہونے میں جھگڑا ہے، تین بار فیل ہوتے ہیں اور پھر لپٹے چلے جاتے ہیں۔ پھر تقدیر سے پاس بھی مل گیا تو اب نوکری کا پتہ نہیں، اور ملی بھی تو صریح ذلت کی، اور رفتہ رفتہ دنیاوی عزت کی بھی پائی تو وہ عند الشرع ہزار ذلت۔ کہیے پھر علم دین سیکھنے اور دین حاصل کرنے اور نیک و بد میں تمیز کرنے کا کون سا وقت آئے گا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کو مذائقہ سمجھتے ہیں، اپنے باپ دادا کو جنگلی، وحشی، بے تمیز، گوار، نالائق، بےہودہ، احمق، بے خرد جاننے لگتے ہیں۔ بغرض غلط اگر یہ ترقی بھی ہوئی تو نہ ہونے سے کروڑ درجے بدتر ہے۔ کیا تم علم دین کی برکتیں ترک کرو گے؟ فہل انتم منتہون۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ وجہ ہے، یہ اسباب ہیں، مرض کا علاج چاہنا اور سبب کا قائم رکھنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ اس نے تمہیں ذلیل کیا، اس نے غیر قوموں کو تم پر ہنسوایا، اس نے جو کچھ کیا وہ اس نے، اور آنکھوں کے اندھے اب تک اس اوندھی ترقی کا رونا روئے جاتے ہیں۔ ہائے قوم، وائے قوم، یعنی ہم تو اسلام کی رسی گردن سے نکال کر آزاد ہو گئے، تم کیوں قلی بنے ہوئے ہو؟ حالانکہ حقیقتاً یہ آزادی ہی سخت ذلت کی قید ہے، جس کی زندہ مثال یہ ترکوں کا واقعہ ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ احمد رضا بریلوی پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یوں اپیل کرتے ہیں کہ اگر میرا خیال صحیح ہے تو ہر شہر اور قصبے میں جلسے کریں اور مسلمانوں کو ان 4 باتوں پر قائم کر دیں، پھر آپ کی حالت خوبی کی طرف نہ بدلے تو شکایت کیجیے۔ اے امام احمد رضا، آپ کا خیال صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ تو جب کیا جاتا کہ آپ کی اپیل پر عمل ہوتا اور نتائج و زمینی حقائق کو مورخین قلم بند کرتے۔ لیکن اے امام احمد رضا، آج 21ویں صدی میں ضیاء طیبہ نے کسی بھی مورخ یا کتاب کو نہیں پایا جس میں آپ کے فارمولے پر عمل کیا ہو یا عمل کے بعد نتائج تحریر کیے ہوں۔ اے امام احمد رضا، اب آپ کی اس اپیل کے پیش نظر ضیاء طیبہ نے آپ کے 102ویں عرس پر یہ جلسہ منعقد کیا ہے، اس امید سے کہ آپ کی ان تجاویز کے پرچار سے یہ غافل مسلمان جاگ اٹھے۔ یقیناً آپ کی یہ تجاویز آج بھی ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ضیاء طیبہ کی دعوت پر 102ویں عرس میں تشریف لائے حاضرین مجلس، ضیاء طیبہ کا یہ دعویٰ بھی بے دلیل نہیں ہے، کیونکہ اب ان نکات کو مربوط کر کے پیش کرنے کی صحیح کی جائے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ باہم مربوط ہو کر یہ چاروں نکات عمل کے مرحلے سے گزریں گے تو کتنے انقلاب آفرین نتائج سے ہمکنار ہوں گے۔ لیکن اے امام احمد رضا، ایک اکیلی یہ انجمن کیسے قدم اٹھائے جس نے اپنے اب تک کے 16 برسوں میں کبھی کسی سے فنڈ نہیں مانگا اور نہ ہی کسی نے آج تک کچھ دیا، بس اپنے وسائل سے جو کیا وہ کیا۔ ایک طرف آدائے دین، ایک
طرف حاسدی بندہ تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ فرماتے ہیں یہ خیال نہ کیجئے کہ ایک ہمارے کیے کیا ہوتا ہے، ہر ایک نے یوں ہی سمجھا تو کوئی کچھ نہ کرے گا، بلکہ ہر شخص یہی تصور کرے کہ مجھی کو کرنا ہے، یوں انشاءاللہ تعالی سب کر لیں گے۔ چند جگہ جاری تو کیجئے، پھر خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خدا نے چاہا تو عام بھی ہو جائے گا، اس وقت آپ کو اس کی برکات نظر آئیں گی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ تعالی ضیاء طیبہ اپنے اعلیٰ امام اعلیٰ حضرت عالی مرتبت شاہ احمد رضا خان بریلوی نور اللہ تعالی مرکزہ کے اس عظیم معاشی و اقتصادی منصوبے کی تکمیل کی جانب عملی قدم اٹھانے کا عزم و اعلان کرتی ہے، اور اس منصوبے کے پیش نظر ایک علماء و دانشوروں اور اس مہم سے منسلک پیشے کے اہم سلجھے ہوئے تجربہ کار افراد پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیتی ہے، جس کے زیر اثر اس منصوبے کی ضرورت کے مطابق شعبوں اور دیگر کاموں پر مزید کمیٹیاں کام سر انجام دیں گی۔ آج اس اعلان اور عزم کے ساتھ ضیاء طیبہ اس عظیم منصوبے میں اہل سنت و جماعت کے با ہمت و مخلص مخیر حضرات کو شمولیت و رکنیت حاصل کرنے کی اپیل کرتی ہے کہ احمد رضا بریلوی کے مشن کو تکمیل تک پہنچا کر ان کی روح کو تسکین کا سامہ بخشیں۔ یہ فکر رضا کی ضیاء پاشیاں ہیں، یہ تذکار کی جلوہ سامانیاں ہیں، تیرے نام سے ہم نے پائی ہے عزت، کرم ہو کے چلتا رہے یہ ادارہ۔ کیونکہ امام اہل سنت نے خود یوں ہم بے کسوں کو دعا دی، اللہ اکرم الاکرمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے ہماری اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی آنکھیں کھولے، اصلاح قلوب و احوال فرمائے، خطاؤں سے درگزر کرے، غیب سے اپنی مدد اتارے، اسلام و مسلمین کو غلبہ قاہرہ دے، آمین الہ الحق آمین، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گردش میں نہیں ڈالتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل ڈالیں۔ جس طرح برے رویے کی طرف اپنی حالت بدلنے پر تعزیانہ ہے، یوں ہی نیک روش کی طرف تبدیلی پر بشارت ہے کہ اپنے کرتب چھوڑو گے تو ہم تمہاری اس ردی حالت کو بدل دیں گے، ذلت کے بدلے عزت دیں گے۔ اے رب ہماری آنکھیں کھول اور اپنے پسندیدہ رستے پر چلا، صدقہ رسولوں کے سورج مدینہ کے تاج کا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وکرم، آمین۔ راز کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خاں، زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خاں، زندہ باد۔